ان سے اپنے خاندان کے آنسوؤں کے گوہر اور دشت فرقت کے درد کی قیمت وصول کرنا ہوگی۔ میرے خداوند نے چاہا تو میں اپنے لواحقین کے چہروں کی سلوٹوں کو بھی امیدوں کی کلیوں میں تبدیل کروں گا اور اپنے خاندان کے بچ جانے والے افراد کی قیام گاہوں کو جگنوں کے شہر میں تبدیل کر کے رہوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے خریم بن مقروم رکا، پھر غلزئی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، آپ مجھے روکنے کی کوشش نہ کیجیے۔ میں ہر صورت میں آج یہاں سے کوچ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے اپنے کام کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر غلزئی نے ایک ہمدردانہ سی نگاہ دونوں بھائیوں پر ڈالی، پھر اپنی بیوی لبید اور بیٹی حرمہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم دونوں جلدی جلدی ان کے لیے زیادہ راہ تیار کر دو، کچھ خشک پھل، کھانے پینے کی دوسری اشیاء بھی رکھ دینا۔ اس پر خریم فوراً بول اٹھا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شکووں بھرے انداز میں غلزئی نے خریم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹا ہو کر کہتے ہو کہ ہمیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو خریم میرے بچے، یہاں تک کہتے کہتے غلزئی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں حرمہ بول پڑی، بھائی آپ فکر نہ کریں، میں آپ دونوں بھائیوں کے گھوڑوں کی خرجینیں دیکھ چکی ہوں، ان میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کا بھی جائزہ لے چکی ہوں۔ دونوں خرجینوں میں ستو ہیں، شکر ہے، خشک گوشت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس پر خریم کہنے لگا، میری بہن، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں ہمارے لیے یہ خوراک بھی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ خریم کی اس گفتگو کا جواب حرمہ دینا چاہتی تھی کہ غلزئی بول پڑا، بیٹے تم جلدی کرو، کھانے پینے کی اشیاء کا اہتمام کرو، دونوں بھائیوں کی خرجینوں میں کچھ پھل بھی رکھ دو، اتنی دیر تک میں ان کے ساتھ ان کے گھوڑوں کی تیاری کراتا ہوں۔ اس پر لبید اور حرمہ مڑی اور حویلی کے اندر چلی گئیں۔ غلزئی اور کبیر دونوں باپ بیٹا خریم اور قریز کے ساتھ استبل کی طرف چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لبید اور حرمہ دونوں ماں بیٹی خریم اور قریز کی خرجینوں میں خورونوش کا سامان بھر کر لے آئیں۔ حرمہ نے پانی کے 2 مشکیزیں بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر بڑی تیزی سے خریم اور قریز دونوں بھائی آگے بڑھے۔ خرجینیں اور مشکیزیں لے کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کی زینوں سے باندھ دیے۔ گھوڑوں پر زینے ڈالی جا چکی تھیں اور وہ دونوں بھائی کوچ کے لیے تیار تھے کہ اس موقع پر بوڑھے مہربان غلزئی نے پھر خریم کو مخاطب کیا، بیٹے میں اس دکھ اور کرب کو تو زندگی بھر بھلا نہ سکوں گا کہ تم دونوں بھائی اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، ہمارے ہاں قیام کیا۔ اب تم دونوں دریائے وولگا کے کنارے کنارے شمال کی طرف جاؤ گے اور سرائے باتو کا رخ کرو گے۔ اب تمہارے پیچھے جو تمہارے لواحقین ہیں انہیں کیسے خبر ہوگی کہ تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے؟ اس پر خریم تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، سرائے باتو پہنچ کر میں پورے حالات برقائی خان سے کہوں گا۔ اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اس نے جب میری مدد کی اور میں دشمنوں کے خلاف نکلا تو کوچ کرنے سے پہلے برقائی خان سے کہوں گا کہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارا خالہ زاد بھائی عرب تاجروں کے ساتھ سرائے باتوں میں آئے تو اسے ہمارے باپ کے مرنے کی اطلاع کر دی جائے، اور اگر ان حالات میں کوئی تبدیلی ہوئی تب بھی فکر مندی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عرب تاجر جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور جن میں اب ہمارا خالہ زاد بھائی عمیر بن نصیر اکیلا ہے، وہ گرجستان کا بھی رخ کرتے ہیں۔ گرجستان کی ملکہ روسودان اور اس کی بیٹی تھمر عرب تاجروں پر بڑی مہربان ہے، اور وہ مال کے لین دین کے سلسلے میں ہمارے ساتھ وسیع القلبی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اگر وہ گرجستان کی طرف بھی آتا ہے تب بھی اسے خبر ہوگی کہ ہم نے کدھر کا رخ کیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ میرا دل کہتا ہے کہ گرجستان یا سرائے باتو سے ہو کر ایک روز آپ کے ہاں ضرور آئے گا، اس لیے کہ ہمارے باپ سے وہ اپنے سگے باپ جیسا ہی پیار کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد خریم اور قریز دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے انہیں الوداع کہا تھا۔ حویلی سے باہر نکلے، صدر دروازے تک غلزئی، لبید، کبیر اور حرمہ نے انہیں الوداع کہا، پھر وہ دونوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ دریائے وولگا کے کنارے کنارے شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے دوپہر کے قریب دونوں بھائی سرائے باتو کے سامنے نمودار ہوئے۔ یہ ایک عجیب و غریب شہر تھا، گول دائرے کی شکل میں بڑے وسیع و عریض رقبے میں کافی بلند اور کافی چوڑی کچی مٹی کی فصیل تھی۔ اس کے اندر خیموں کا شہر آباد تھا۔ یہی وہ شہر تھا جسے سرائے باتو کہتے تھے۔ جب دونوں بھائی کچی مٹی کی اس فصیل کے ایک دروازے پر آئے تب ایک منگول بھاگ کر ان کے قریب آیا۔ شاید وہ دونوں بھائیوں کا پہلے سے جاننے والا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دونوں بھائی اپنے گھوڑے سے اتر گئے۔ بھاگ کر وہ باری باری دونوں سے گلے ملا، پھر خریم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن مخروم، عجیب معاملہ ہے، میں دیکھتا ہوں آج تم دونوں بھائی اکیلے ہو، کیا تم اپنے کسی تجارتی قافلے کے ساتھ نہیں آئے؟ اگر نہیں آئے تو اچھا ہے، اس لیے کہ سرائے باتوں میں ان دنوں تجارتی رونق نہیں ہے۔
اس موقع پر خریم نے اس منگول کی طرف زومانی انداز میں دیکھا، پھر اپنے گھوڑے کی گردن تھپتھپاتے ہوئے پوچھ لیا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا کوئی مہم درپیش ہے اور شہر خالی ہے؟ اس پر منگول نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، شہر خالی تو نہیں ہو سکتا، اس طرح تو شہر کی حفاظت کا سامان ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ دراصل ہم منگولوں نے یورپ پر یلغار کی ہے، اور یہ یلغار اکیلے سائیں خان ہاتھو اور برقائی خان نے نہیں، بلکہ صحرائے گوبی اور قراقرم سے منگولوں کے بڑے خان اغدائی خان کی طرف سے ایک لشکر بھی آیا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ مل کر یورپ پر یلغار کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس منگول کے اس انکشاف پر تجسس بھرے انداز میں خریم نے پوچھ لیا، صحرائے گوبی اور قراقرم سے کون کون لشکر لے کر آیا ہے؟ اس پر وہ منگول بول اٹھا، قراقرم کی طرف سے بڑے خان خاقان چنگیز خان کا پرانا ساتھی سوبودائی، چنگیز خان کا پوتا منگو خان، قیوق، دوسرے پوتوں میں سے بائیدار، بوری، قائد و قدان، اس کے علاوہ بہت سے منگول سردار اور نویان آئے ہیں، اور یورپ کے خلاف انہوں نے حملوں کی ابتدا کر رکھی ہے۔ حریم لمحہ بھر کے لیے اداس ہو گیا، پھر کہنے لگا، ارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتو اور برقائی خان دونوں بھائی اپنے شہر میں موجود لشکر میں شامل ہیں جو یورپ پر حملہ آور ہوا ہے۔ منگول مسکرا دیا، ہاں تمہارا اندازہ درست ہے۔ خریم نے پھر سوال کیا، کتنا عرصہ ہوا برقائی کو یہاں سے کوچ کیے ہوئے؟ کئی ماہ ہو چکے ہیں۔ منگول نے بڑے غور سے خریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اور اب تو انہوں نے کچھ فتوحات بھی حاصل کر لی ہیں، کیا تم ان دونوں سے ملنا چاہتے ہو؟ اس پر خریم نے پھر سوچتے ہوئے اپنے گھوڑے کی پیٹھ تھپتھپائی، کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں برقائی خان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے۔ لگتا ہے مجھے سرائے باتوں میں داخل ہونے کی بجائے ان علاقوں کا رخ کرنا ہوگا جدھر منگول لشکر نے رخ کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خریم رکا، کچھ سوچا اور دوبارہ کہہ رہا تھا، کیا تم مجھے ان علاقوں کی طرف رہنمائی کر سکتے ہو جن علاقوں کی طرف منگول لشکر نکلا ہے، تاکہ میں ان کے پیچھے جاؤں اور برقائی خان سے مل سکوں؟ اس پر وہ منگول مسکرا دیا اور کہنے لگا، میرے عزیز، تجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ برقائی کا دست راست اور اس کا رازدان تورائی خان چند ضروری کام نمٹانے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے، وہ تمہارا بہترین جاننے والا ہے۔ میرے خیال میں آج نہیں تو شاید کل وہ ان لشکریوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جن کو لے کر وہ محاذ جنگ سے لوٹا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس منگول نے اشارے سے ایک دوسرے منگول کو بلایا اور اس کے کان میں کھسر پھسر کی، جسے سن کر وہ بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سرائے باتو کے اندرونی حصے سے ایک ہٹا کٹا خوبصورت جوان اور توانا منگول اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا۔ اسے دیکھتے ہی خریم اور قریش دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ قریب آ کر وہ جست لگانے کے انداز میں اپنے گھوڑے سے اترا، بھاگ کر خریم اور قریش سے باری باری ملا، پھر مخاطب کرنے میں خریم نے پہل کی، تورائی خان میرے بھائی، تم کیسے ہو؟ تورائی خان نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پھر خریم کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، کہنے لگا، یہ مت پوچھو کہ میں کیسا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم دونوں بھائی کیسے ہو؟ اس پر دکھ بھرے انداز میں خریم کہنے لگا، میرے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، کہیں بیٹھ کر تفصیل کے ساتھ تمہیں بتاؤں گا، پہلے یہ کہو کہ میں برقائی خان سے ملنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں کیا کروں؟ تورائی خان نے پھر خریم کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، کہنے لگا، تم فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ آج رات تینوں بھائی اکٹھے قیام کرتے ہیں، کل میں نے لشکریوں کے ساتھ برقائی کی طرف کوچ کرنا ہے، تینوں بھائی اکٹھے کوچ کریں گے۔ خریم اور قریش دونوں بھائیوں نے تورائی خان کی تجویز سے اتفاق کیا، پھر تورائی خان کے ساتھ خریم اور قریش دونوں بھائی سرائے میں داخل ہو گئے تھے۔ اگلے روز تورائی خان کے ساتھ انہوں نے سرائے باتو سے بھی کوچ کر لیا۔ باتو خان اور اس کے بھائی برقائی خان نے عجیب و غریب انداز میں یورپ پر چڑھائی شروع کی تھی۔ اپنے آبائی دشت سے چنگیز خان کے مانے ہوئے سالار سوبودائی اور دوسرے سالاروں اور نویان کے پہنچ جانے کے بعد یورپ کے خلاف حملوں کی ابتدا کی گئی تھی۔ منگولوں کے حملوں اور ان کی پیش قدمی بھی عجیب و غریب تھی۔ ان کے لشکر کے آگے ہراول کے قاصد ہوتے تھے جو لشکر کے راستے میں مویشی اکٹھے کرتے جاتے تھے، شاہراہ سے تمام رکاوٹیں صاف کر دی جاتی تھی، تیز ندیوں پر پل بنا دیے گئے تھے، تھوڑی تھوڑی دور گھوڑوں کے لیے چارے کے گودام بنا دیے جاتے تھے۔ شاہراہ کے کنارے جہاں اچھی چراگاہیں ہوتی تھیں انہیں اس لیے محفوظ کر دیا جاتا تھا کہ جب لشکر وہاں پہنچے گا تو لشکر کے گھوڑے ان چراگاہوں سے مستفید ہو سکیں۔ پھر ان ہراول دستوں کے پیچھے پیچھے منگولوں کی بیل گاڑیاں چرچراتی ہوئی چلتی تھیں جن پر منجنیق اور آتش بار بارود لدا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ منجنیقیں چلانے والے ہوتے تھے۔ جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں گندک اور دوسرے آتش گیر مادوں کو ملا کر کام لیا جاتا تھا۔ منگولوں کا طریقہ جنگ دوسری اقوام سے کافی حد تک مختلف تھا۔ ہر منگول لشکری کے ساتھ لگ بھگ ضروری استعمال کا سامان ہوتا تھا۔ ہر ایک کے پاس ایک یا زیادہ گھوڑے ہوتے تھے، سر پر سمور کی ٹوپی ہوتی تھی۔ ہر شخص سردی سے بچنے کے لیے سمور کی صدری پہنتا تھا جس پر بھیڑیے کے چمڑے کا استر لگا ہوتا تھا۔ گھوڑوں کے ساتھ ساتھ کمندیں اور رسیاں ہوتی تھیں۔
दलदली इलाके से गुजरने या चढ़ाई पे रस्सियां ऊपर खींचने के लिए बांध दी जाती थीं। हर सवार के साथ जौ के थैले होते थे, एक प्याला और पकाने का सामान, एक छोटी सी कुल्हाड़ी, नमक की थैली, सुई और धागा तक हर लश्करी के पास हुआ करता था। मंगोलों के खाकाने आजम चंगेज खान ने तहरीरी तौर पर हुक्म जारी कर रखा था कि हर सालार का फर्ज है कि वो देख ले कि उसके तहत काम करने वाले लश्करियों के पास अपनी जरूरत की हर शय मौजूद है। सुई धागे तक वो हर शय का इत्मीनान कर लें और मुआयने के दौरान अगर उन्हें कोई लश्करी ऐसा मिले जिसके पास जरूरत की तमाम चीजें नहीं हैं तो वो उसे सजा दें। लगातार तवील जंगों में हिस्सा लेने के लिए लश्करियों को कील कांटे तक दुरुस्त करके रखा जाता था। तूफानों से पनाह लेने के लिए भारी खैमे होते थे जो छक्कड़ों में कतार दर कतार लदे होते थे। मंगोल सर्दियों के आरामदेह पड़ाव के तसव्वुर से नाआशना हुआ करते थे, क्योंकि उनसे तवक्को की जाती थी कि वो सख्त सर्दी और बर्फबारी में लड़ाई के जौहर दिखाएं। उनके आबाई दश्त के पले हुए घोड़े सर्दियों में अपने लिए चारा ढूंढना जानते थे। वो हल्की बर्फ को अपने सोमों से खुरच कर घास या काई या जो भी चीज मिलती चर लेते। मंगोलों का बूढ़ा पुराना सालार सोबोराई चंगेज खान का दस्ते रास्त हुआ करता था, लेकिन यूरोप पर चढ़ाई के वक्त उसने मंगोलों के सारे लश्कर की कमानदारी अपने हाथ में नहीं ली। बातो खान को, जिसे मंगोल साई खान कहकर पुकारते थे, उसे मुत्तहदा लश्कर का सालार आला बनाया गया और सुबोदाई ने खुद उसके तहत काम करना पसंद किया। इस तरह सुबोदाई और बरकाई खान दोनों एक तरह से बातो खान के नायब की हैसियत से काम करते थे। आबाई दश्त से आने वाले दूसरे तमाम बड़े बड़े सालार भी सुबोदाई, बरकाई और बातो के तहत काम कर रहे थे। बरकाई खान चूंकि इस्लाम कबूल कर चुका था, लिहाजा यूरोप पर हमलावर होने से पहले उसने कुछ मुसलमान कबाइल को भी अपने लश्कर में शामिल कर लिया था। इनमें ज्यादातर तरगाई के इलाके के रहने वाले, बाशकीरी और साइबेरिया के करगीज शामिल थे, जो मंगोलों ही की तरह जंगजू होने के साथ साथ अच्छे और कट्टर किस्म के मुसलमान भी थे। बाशकीरियों और करगीजियों के अलावा बातो और बरकाई खान के लश्कर में कई और दूसरे खाना बदोश तुर्कमान भी मौजूद थे। इनमें भी बहुत से मुसलमान थे। मंगोल लश्कर का ये खासा था कि दौराने सफर उनके पास बहुत कम हथियार दिखाई देते थे। उनके खास हथियार यानी उनकी बड़ी कमानें, जिन्हें सींगों के जरिए कड़ा किया जाता था, और जो बड़ी ताकतवर कमानें हुआ करती थीं, और छोटी कमानें जो जमीन पर बैठे बड़ी सुर्रत से खींची जा सकती थीं, रागन लगाकर कमान खाने में रख दी जाती थी। कमान खाना सवार के बाएं जानिब लटकता हुआ और तरकश दाएं जानिब। लड़ाई में लश्करी बड़े हैरत अंगेज अंदाज में और बड़ी सुर्रत से चुटकी में तीर पकड़कर कमान से चला लेता। लड़ाइयों में हिस्सा लेने के लिए हर मंगोल के पास 3 किस्म के तीर होते थे। एक लंबे तेज रफ्तार तीर, दूसरे 3 उंगल मोटे भारी तीर जिनके सर को लोहा मुड़ा होता था और जो फौलाद की जिरा में भी घुस जाते थे। इसके अलावा तीसरे किस्म के छोटे तीर होते थे। हर लश्करी रकाब में पांव जमाए हुए तेजी से अपनी तुर्की तमान से ये भारी तीर बरसाता हुआ निकल जाता और पीछे मुड़कर भी उसी आसानी से तीरंदाजी कर सकता था। जिस वक्त लश्कर कूच करता तो ये भारी तीर बारबरदारी के जानवरों पर लाद दिए जाते थे। मंगोल लश्करी अपनी अजीबो गरीब लंबी तेज किसी कदर खमदार तलवार न्याम में रोगन में डुबाई हुई बाएं कांधे पर लटकाए हुए साथ रखते थे। बाज मंगोल लश्करियों को परचमबरदार छोटे छोटे तीर दिए जाते थे, जिनमें बर्छे के नीचे घोड़ों की दुमों के बाल लटक रहे होते थे, या उन्हें कांटेदार कमंदे दी जाती जिनके जरिए वो दुश्मनों को घोड़ों से नीचे खींच कर गिराते थे। लेकिन ये दस्त बदस्त लड़ाई के हथियार बहुत कम काम आते थे। जब तीरंदाजी से दुश्मन की ताकत टूट जाती तो ये हथियार आखिर कत्ले-आम के लिए इस्तेमाल होते थे। मंगोलों के नजदीक इन हथियारों की वही हैसियत थी जो बाद के दौर में बंदूकची की संगीन ने इख्तियार की। दीगर हथियारों की तरह मंगोल ज़रा बख्तर भी हल्की खुली और कारामद इस्तेमाल करते थे। बैल के चमड़े के टुकड़े उबालकर सवार की नाफ से कंधे और जिस्म पर चर्मी ज़रा की शक्ल में दिए जाते थे, और कभी कभी बीच से कटा हुआ ज़ेरे जामा भी साथ मिला दिया जाता था जो घुटनों तक लटकता था। नमी से बचने के लिए चमड़े पर खूब दबागत की जाती थी। चर्मी खुद पर मजबूती के लिए लोहे की पट्टियां लगा दी जाती थीं, लेकिन उनकी वजह से खुद वजनी ना होने पाता था और खुद से लटकता हुआ चमड़ा गर्दन की हिफाजत करता था। कुछ परचम बरदार दस्तों में घोड़ों पर भी चर्मी साज तहफ्फुज के लिए पड़ा होता था, लेकिन ये इतना हल्का फुल्का होता था कि इसकी वजह से घोड़े की सुबक रफ्तारी में कोई फर्क ना आता था। शाज घोड़े के सर के बचाव के लिए लोहे की हल्की पट्टियां भी बना दी जाती थी। चंगेज खान के अहकाम के मुताबिक हर मंगोल लश्करी का फर्ज था कि जो हथियार उसकी तहवील में दिए जाएं, उन्हें रोगन से हमेशा साफ और चमकदार बनाता रहे। मजमुई तौर पर उसका सारा जंगी साजो सामान महज हर्बो जंग के लिए बनाया गया था, और इसका मकसद महज ये था कि तेजी से हरकत की जा सके और इस तेज हरकत के दौरान बड़े जोर शोर से हमला किया जाए।
بہرحال انسانوں کے اس جمع غفیر نے یورپ پر حملوں کی ابتدا کی۔ یہ عجیب سا فولادی نظم و نسق رکھتے تھے۔ کوئی لشکری بغیر حکم کے میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو اس کی سزا موت تھی۔ جنگ کے دوران اپنے ساتھی کی مدد نہ کرنے کی سزا بھی موت تھی۔ ہر دستہ 10-10 کی اکائیوں میں تقسیم ہوتا تھا اور ان 10-10 سپاہیوں کا سال ہر سال تک ساتھ رہتا تھا۔ ہر سوار جانتا تھا کہ اس کے باقی ساتھی کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کس طرح لڑیں گے۔ ان 10 سواروں کا چھوٹا سالار، جس پر باقی 9 کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی تھی، اورنگ خان کہلاتا تھا۔ پہلے 10 سواروں کا افسر یک صدی دستے کا سالار بھی ہوتا، جو ہزاری کے تابع ہوتا اور ہزاری 10 ہزاری تومان سالار کے ماتحت ہوتا۔ اس نظم و ضبط کی بنیاد تمام درجے لشکریوں کی مساوات پر تھی۔ کہیں جنگ کی ابتدا کرنا ہوتی تو شاہراہوں پر جنگی ہرکارے روانہ کر دیے جاتے، جو کوہستانی اور ندی نالوں سے متعلق معلومات فراہم کرتے تھے۔ ہر ایک دستے کے سپہ سالار سپاہیوں کے رشتہ دار یا برادری کے لوگ ہوتے تھے۔ ہر پرچم بردار دستہ ایک ہی قبیلے کے افراد پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس طرح پرانی قبائلی اکائی کا سلسلہ برقرار رہتا تھا۔ سالار اپنے سپاہیوں اور لشکریوں کے ساتھ ساری عمر گزار دیتے۔ اگر کوئی سالار کسی مہم پر ناکام ہوتا تو ساری عمر کے لیے ذلیل ہو جاتا اور اس کی صفوں سے کسی اور لشکری کو اس کی جگہ ترقی دے دی جاتی۔ منگولوں نے یورپ کے خلاف حملوں کی ابتدا کی اور کوہستان پورال کی نیچی چوٹیوں پر سے گزر کر منگول دستے مغربی دشت میں اترنے لگے، اور جب برف پگھلی اور گھاس پھوٹنے لگی تو بھورے دریائے وولگا کے کنارے انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی۔ پہلے منگولوں نے روسی علاقوں کو اپنا ہدف بنایا۔ دشت روس کی وسعت اور اس کی زرخیزی دیکھ کر ایک طرح سے منگول حیران رہ گئے۔ یہاں کی کالی مٹی سے اناج خودرو طور پر اگاتا تھا۔ ان خانہ بدوش منگولوں کے لیے یہ زمین بہشت تھی، اور اب وہ سمجھے کہ کیوں چنگیز خان کا بڑا بیٹا اور باتو اور برقائی کا باپ جوچی ان علاقوں پر حکمرانی کرنے پر مصر تھا۔ یورپ پر یلغار کرتے وقت باتو خان، برقائی خان اور سوبودائی نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ بالائی دریائے وولگا کے کنارے بسنے والے بلغاریوں کے شہر بولغار پر حملہ آور ہوا اور لمحوں کے اندر اس شہر کو تباہ و برباد کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ دوسرا حصہ جو چنگیز خان کے پوتے منگو خان کی سرکردگی میں تھا، وہ جنوب میں وحشی قیچاقوں پر حملہ آور ہوا۔ منگو خان اور اس کا لشکر اس شاہراہ پر روانہ ہوئے تھے جس کے کنارے اور نسل کے لوگوں نے منگولوں کو حیران کر دیا۔ پہلی بار منگولوں کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا تھا۔ یہ مجسموں کی پرستش کرتے تھے۔ منگول ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان میں سے بہت سو نے منگولوں کی اطاعت قبول کر لی، اور جنہوں نے اطاعت قبول نہیں کی وہ منگولوں سے بچنے کے لیے مغرب میں دریا لیپر کی طرف بھاگ گئے۔ اپنی ان کامیاب کارروائیوں کے بعد منگو خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریائے وولگا کے نواح میں باتو خان اور سوبودائی سے جا ملا۔ بلغاریوں کے شہر بولغار کو فتح اور تباہ و برباد کرنے کے بعد منگولوں کے متحدہ لشکر نے پھر پیش قدمی شروع کی اور دریائے خالقہ کے کنارے انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ اب ان کے نزدیک ترین روسی شہر ایازان تھا، اور اسی شہر کو منگولوں نے اپنا ہدف بنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دریائے خالقہ کے کنارے پڑاؤ کرنے کے بعد منگولوں نے 2 کام کیے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے تیز رفتار قاصد ایازان کے حاکم کے پاس بھجوائے۔ ان قاصدوں میں سے 2 منگول تھے اور ان کے ساتھ ایک منگول جادوگرنی تھی۔ جو پیغام اس جادوگرنی اور 2 منگولوں کے ہاتھ باتو خان نے بھیجا وہ کچھ اس طرح تھا: ہمیں ہر چیز کا 10واں حصہ بطور خراج دو، 10% آدمی، 10% گھوڑے، گویا ہر چیز کا عشر ادا کرو۔ قاصد بھیجنے کے بعد جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ دریائے خالقہ کے کنارے وہ سرما کا پڑاؤ کرنے لگے تھے، اس لیے کہ سرما میں دشمنوں کے خلاف یلغار کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ یخبستہ دریاؤں کو عبور کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں ایک تو دریا جم جاتے تھے، اس کے اوپر سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا، دوسرے روسیوں کو سرما میں حملوں کی زیادہ توقع نہیں ہوتی تھی اور وہ شہروں میں غلے اور گوشت کے گوداموں میں جمع ہو جاتے تھے۔ ایازان میں جو روسی تھے وہ زیادہ تر سلاف قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ سردیاں گزارنے کے لیے اپنے شہروں اور گاؤں کی 24 فصیلوں کے اندر اطمینان سے جمع ہو گئے تھے، گویا انتہا درجے کے شورا پشت اور جنگجو تھے، لیکن یہ شہر سے باہر نکل کر منگولوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایازان کے اندر شمال کے وحشی ایسے لوگ بھی تھے جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور سویدی کہلاتے تھے۔ ایازان ان کے زرخیز خطے کے شہر غلاموں اور سموروں کی تجارت کی وجہ سے بڑے خوشحال تھے اور ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کی طویل فصیلیں ماضی میں قیچاقوں اور بلغاریوں کے حملے روکنے کے لیے کافی مضبوط ہوا کرتی تھی۔ یہ بہترین جنگجو خیال کیے جاتے تھے، لوہے کی بھدی زرہیں پہنتے تھے، اور ایازان میں ان سلافوں اور شمال کے سویدیوں کے ساتھ ایک اور قوم بھی آباد ہو گئی تھی، انہیں سمیدوروی کہتے تھے۔
یہ فن لینڈ کے رہنے والے لوگ تھے۔ یہ سب دست بدست تلوار چلانے کے ماہر تھے۔ بہرحال ایازان کے بڑے شہر اور اس کے ارد گرد جتنے چھوٹے شہر تھے انہیں منگولوں کی آمد کی خبر ہو چکی تھی۔